السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آئیے قرآن کریم کو پڑھنے سے متعلق ایک علم ہے جس کو علم القراءات کہتے ہیں، آئیے اس علم سے متعلق کچھ بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کے پڑھنے کے کئی سارے طریقے ہیں۔ یہ قرآن جو پڑھتے ہیں اس قرآن کو اہل علم نے کئی ساری قرأتوں کے ساتھ پڑھا ہے، اور اس وقت بھی بہت سارے علاقوں میں ہم جس قرأت کو پڑھتے ہیں اس کے علاوہ قرأت کو پڑھا جاتا ہے۔ قرأت ہے کیا؟ قرأت در حقیقت قرآن کریم کے کلمات کے حروف کی ادائیگی کی کیفیت کا نام ہے۔ کسی کلمے کو تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے یا بغیر تشدید کے پڑھنا ہے، اسی طرح سے کسی الف کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے، الف کے ساتھ پڑھنا ہے یا بغیر الف کے پڑھنا ہے۔ مثلا مالک یوم الدین، اب مالک میں میم کے بعد الف ہے، بعض قرأتوں میں ملک یوم الدین، ملک اور مالک کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں الف کے ساتھ اور بغیر الف کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کے پڑھنے کی کیفیت، قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی کی کیفیت، اسی کا نام علم قراءت ہے۔ علم قراءت ایک علم ہے، اس تعلق سے ہمیں یہ چیز جاننا چاہیے کہ جس طرح سے قرآن کریم تواتر کے ساتھ ایک کثیر تعداد نے ہر آیت، ہر صورت کے ثبوت کے سلسلے میں شہادت دی ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، ایسے ہی ایک اچھی خاصی تعداد، اگر 7 یا 10 جن کو قراءت 7 یا قراءت 10 کہا جاتا ہے، ان قراءتوں کو ایک اچھی خاصی تعداد نے پڑھا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد نے سے پڑھا ہے تو یہ متواتر ہے۔ بہت ساری ایسی قراءتیں ہیں جنہیں آپ پائیں گے لیکن وہ متواتر نہیں ہیں، ایک کثیر تعداد نے اس کو روایت نہیں کیا ہے۔ ان کا اپنا فائدہ ضرور ہے کہ ان کے ذریعہ آپ کسی آیت کے معنی و مفہوم کو سمجھنے میں مدد حاصل ان کے ذریعہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ان قراءتوں کے درجے میں ہیں۔ اہل علم نے کوئی قراءت معتبر ہے اس کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ جو مصحف ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کر کے بقیہ سارے مصاحف کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کا رسم، اس کی لکھاوٹ اس کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ لے آئیں، کوئی ایسی چیز لے آئیں جو حرف قرآن میں ہے ہی نہیں، اور آپ قرآن کریم کے کسی لفظ کو بدلنے کی ضرورت پڑے۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ رسم عثمانی رسم مصحف کے مطابق ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک کثیر تعداد، ایک لمبی تعداد جس کو تواتر کہتے ہیں، جن کا جھوٹ پہ اتفاق ہونا مشکل ہو، ناممکن سی بات ہو، محال ہو، ان کے ذریعہ یہ قرأت آئی ہوئی ہو، جس کو متواتر کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے عربی زبان کا جو معنی و مفہوم ہے، عربی زبان کی جو مختلف توجیحات ہوتی ہیں، نحوی، صرفی، قاعدے کے ناحیے سے، بلاغی وغیرہ، ان میں سے اس کی توجیح ہو سکے، ان کے وہ موافق ہو، یہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ان شرطوں میں سے کسی شرط کے نہ پائے جانے کی صورت میں قرأت شاذ قرار پائے گی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قرأتیں حقیقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وحی ہے۔ جبریل امین کے ذریعہ آپ کو یہ چیز موصول ہوئی تھی، آپ تک پہنچی تھی۔ آپ نے صحابہ کو قرآن کئی ناحیوں سے پڑھ کر کے سنایا بھی ہے، اور یہ قرآن کریم کی خوبی ہے کہ ایک آیت کو آپ کئی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اور ہر جو طریقے ثابت ہیں ادائیگی کے کلمات کے،
یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کے پڑھنے سے معنی و مفہوم میں فرق بھی نہیں ہوگا۔ غور کیجئے کہ قرآن ہم ایک انداز میں پڑھتے ہیں، آواز کا مسئلہ اپنا ہے، لیکن اسی قرآن کو 7 یا 10 طریقے سے پڑھتے ہیں، اور 7-10 طریقہ یہ ہے صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس کے پڑھنے سے یہ لازم بھی نہیں آتا کہ معنی بدل جائے گا، جبکہ دنیا کے اندر یہ اعجاز، یہ خوبی، یہ کمال کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں 2 حدیثیں دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہشام ابن حکیم کو سورہ فرقان کی آیت تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے سنا، اور یہ واقعہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام ابن حکیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ فرقان کو نماز میں پڑھتے ہوئے سنا۔ جب میں سن رہا تھا ان کی قرأت، تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو ایسے انداز میں پڑھتے ہیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہے، اور بہت سارے حروف کو تبدیل کر رہے ہیں۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسی وقت ان کی گرفت کروں، لیکن میں نے انتظار کیا۔ جب وہ سلام پھیرے تو میں نے جا کے ان کی چادر پکڑ لی، اور میں نے کہا کہ من اقرا کا ہذہ سورہ، اس سورت کو تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ قال اقرانیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہشام نے حکیم کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ یہاں اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال، رعب و دبدبہ سبھوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا تو گھبرا گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے پڑھایا ہے۔ حضرت عمر اپنے جاہ و جلال کے انداز میں انہوں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم مجھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھائی ہے، لیکن میں نے تمہیں جو پڑھتے ہوئے سنا ہے میں اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہوں۔ کہتے ہیں فانطلقت اقودہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ان کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ انی سمعت ھذا یقرأ بسورۃ الفرقان علی حروف لم تقرنیھا وانت اقرأتنی سورۃ الفرقان۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں سورہ فرقان کو اس انداز میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے حروف کے ساتھ میں نے ان کو پڑھتے ہوئے پایا ہے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے نہیں پڑھایا، حالانکہ آپ نے مجھے سورہ فرقان پڑھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ، اور آپ نے کہا اقرا یا ہشام، اے ہشام اب تم پڑھو جو تم پڑھ کر کے حضرت عمر کو سنائے ہو، جس کی وجہ سے حضرت عمر تمہیں میرے پاس لائے ہیں۔ فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها، تو ہشام نے وہی قرأت، اسی انداز میں قرآن کو پڑھا جس انداز میں میں نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد کہا ھذا انزلت، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو سننے کے بعد کہا ایسے ہی قرآن نازل ہوا ہے، پھر فرمایا کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے۔ یہ 7 حرف کیا ہیں ابھی ان کا ذکر آئے گا، اس سے پہلے صحیح مسلم کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب بنی غفار ایک قبیلہ ہے ان کے یہاں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے کہا ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی حرف، کہ اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو قرآن ایک حرف پر پڑھائیں، یعنی ایک ہی لہجے، ایک ہی زبان اور ایک ہی انداز میں پڑھائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ ان امتی لا تطیق ذلک، کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت سے معافی اور اس کی مغفرت کا طلبگار ہوں، میری امت ایک حرف
پر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ کئی سارے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا الگ الگ لہجہ ہے، الگ الگ ان کی زبان یا عربی زبان میں ان کے الگ الگ الفاظ ہیں، لہذا ایک ہی انداز پر ہم ان کو نہیں باندھ سکتے، خاص کر کے ابھی ابتدائی دور ہے۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم 2 حرفوں پہ پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی عفو کا سوال کرتا ہوں، میری امت 2 حرف پر نہیں باقی رکھ سکتی، 2 حرفوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر تیسری دفعہ یہی بات ہوئی تو جبریل امین نے کہا 3 حرف کا حکم دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی معافی اور اس کی مغفرت کا سوال کرتے ہوئے کہا کہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر چوتھی دفعہ جب حضرت جبرائیل نے کہا تو اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری امت 7 حرفوں پہ قرآن پڑھے، اور اس طرح سے یہ 7 حرفوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور مسلمان اسی پر باقی تھے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث کہ انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے ہاں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ 7 حروف یہ 7 طرح سے قراءات کے نام ہیں، لیکن ان سے مراد کیا ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے کسی نے 40 اقوال، کسی نے اس سے کم اور کسی نے اس سے زیادہ بتائیں، یعنی اس کے مفہوم میں لوگوں نے کئی ساری باتیں کہیں۔ کسی نے کہا کہ اس زمانے میں 7 قبیلے جیسے قبیلہ قریش، قبیلہ حذیل، قبیلہ ثقیف، حوازن، کنانہ، تمیم اور یمن کا قبیلہ، ان کی زبان میں اگر کسی حرف کے اضافے یا کمی یا تبدیلی وغیرہ کی بات ہوتی، فرق ہوتا قریش کے مقابل میں، تو ان کو اجازت تھی شروع میں، لیکن بعد میں جب ان کی زبان آمادہ ہو گئی قرآن قریش کی زبان میں پڑھنے کی، تو پھر ایسی صورت میں آخری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حضرت جبریل نے جو دہرایا تھا، معارضہ یا مراجعہ کیا تھا، اس موقع پہ قریش کی زبان پہ باقی رکھا گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ بعض الفاظ کی تبدیلی کی بات تھی، اگرچہ معنی ایک ہی تھا، مثلا کسی سے کہیں آ جائیے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی حلمہ، کوئی اقبلہ، کوئی تعال، کوئی عجل، کوئی اسرے، کوئی قصدی، کوئی نحوی، یہ کلمات سب کا معنی ایک ہی ہے، یہ اس طرح کے پڑھنے کی انہیں اجازت دی۔ کہتے ہیں امام ابن جریر طبری اور ان کے علاوہ لوگ کہ احرف 7 یہ کسی پر واجب نہیں تھا، امت پر یہ چیز واجب نہیں تھی، یہ جائز تھی کہ اس طرح سے الف کے اضافے یا کمی یا کسی حرف کی کمی یا زیادتی یا تبدیلی یہ شروع میں جائز تھا۔ جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر ایسی صورت میں ان کو ایک حرف پر باقی رکھا گیا، جس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن جمع کیا تھا تو سارے حرفوں کو ختم کر دیا گیا تھا، اور سارے حرفوں کے ساتھ ساتھ قرآن چونکہ بغیر نقطوں کے اور بغیر نقطوں کے علاوہ بغیر زیر زبر پیش کے تھا، تو ایسی صورت میں بہت ساری طرح سے پڑھنے کی گنجائش تھی، کیونکہ اس میں حرف کی تبدیلی، کمی اور زیادتی، اضافے کا امکان نہیں تھا۔ مثلا مالک یا ملک اس طرح کی گنجائش تھی، لیکن یہ کہ اقبلہ حلمہ کی جگہ پر یا اس طرح سے تبدیلی کا امکان نہیں تھا، چنانچہ اسی پر باقی رکھا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح سے حضرت عثمان نے جو حکم دیا تھا کہ جب اختلاف ہو تو تم قریش کے حرف کو اختیار کرنا، کیونکہ اسی پہ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ایک چیز تو یہ تھی، دوسری چیز جس کو قراءات کہتے ہیں، جس میں احرف 7 کا بھی امکان ہے قراءات کے باب میں، جس کو علم تجوید سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس میں مد ہے، کسی حرف کو کھینچنا ہے، تخفیف کرنا ہے، کہیں غنہ اخفا ہے، کسی چیز کو
ناک میں لے جانا ہے، کسی چیز کو مخفی کرنا ہے، تو جو تجوید کی بات ہے ان چیزوں کی گنجائش قراءت کے باب میں باقی ہے اور ان چیزوں کا ذکر موجود ہے، لہذا قراءت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو 7 یا 10 قراءتیں ہیں اور جن کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ وحی ہیں، یہ سبعی متواتر ہیں اور جبریل امین نے اس انداز میں آپ سے پڑھا تھا، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ امت پر تخفیف اور آسانی کا ہے۔ دوسرا فائدہ الفاظ کی شرح میں اس سے مدد ملتی ہے۔ مثلا مالک کا معنی ہے اختیار، لیکن اگر ملک کہا جائے تو اس کے اندر بادشاہت کا معنی ہے۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ اسی اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے جو غالب ہے۔ تو اب اس قرأت سے یہ فائدہ ملا کہ اس کے اندر ملکیت کے علاوہ بادشاہت کا بھی مفہوم ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے اسرار کا اظہار ہوتا ہے، خاص کر کے شرح کی جو بات آئی کہ شرح میں کبھی کبھار سبعی قراءت کے علاوہ جو قراءتیں ہیں ان سے مدد ملتی ہے۔ اسی طرح سے علماء کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکام میں سے حکم کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہاں پر ارجلکم اور ارجلکم دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے اس کو، یعنی لام کے فتحہ زبر اور لام کے کسرہ زیر دونوں طرح سے پڑھا گیا۔ اگر ہم لام کے کسرہ سے پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں رؤوسکم سین کو کسرہ ہے، یہاں کسرہ ہے اور اسی کے حساب سے ارجل کو بھی کسرہ دیا گیا ہے، اور کسرہ کی وجہ کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم با حرف جر ہے اور با اپنے بعد والے کو کسرہ دیتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں جس طرح سے سروں کا مسح ہوگا ایسے ہی پیروں کا مسح ہوگا۔ لیکن اگر لام کو فتحہ دیتے ہیں اور ہم جو قرأت پڑھتے ہیں اس قرأت میں لام کو فتحہ ہے تو پھر ایسی صورت میں یہاں اس کا تعلق رؤوسکم کے بجائے یہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم سے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک تو دھونے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک مسح کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کو مسح والے ٹکڑے سے جوڑتے ہیں تو گویا پاؤں کا مسح ہے، اور اگر ہم اس کو ہاتھ اور چہرے والے سے جوڑتے ہیں تو ان کو دھونے کا حکم ہے، تو ایسی صورت میں یہاں غسل کی بات ہے۔ یہاں علماء نے ایک توجیہ جو کی ہے دونوں قرأتوں کی روشنی میں، وہ یہ توجیہ پیش کی ہے کہ دونوں قرأتیں صحیح ہیں اور دونوں قرأتوں سے 2 حکم کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر ہمارے پاؤں میں موزے نہیں ہیں اور ہم نے موزوں کو وضو کر کے نہیں پہنا ہے، موزے نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں فتح والی بات یعنی ارجلکم جو پڑھا گیا ہے یعنی پیر کو دھویا جائے گا جس طرح سے چہرے کو اور ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسرہ ہے یعنی مس والے ٹکڑے سے جوڑا جائے اس کو، تو پھر ایسی صورت میں یہ متعلق ہوگا جب پاؤں میں موزے ہوں تو موزوں پہ مسح ہے، کہ اس قرأت کے ذریعہ شریعت کا ایک حکم معلوم ہوا۔ اسی طرح سے ایک فائدہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کئی ساری قرأتوں کا کہ نحوی حضرات، قواعد والے، نحو صرف والے، اس کے ذریعہ وہ اپنے نحو کے مسائل میں توجیحات پیش کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں اور الگ الگ اس کی شکلیں نکالتے ہیں، اس کے لیے ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے عربوں کو ایک طرح سے چیلنج ہے، جو تم یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے لکھوایا ہے، اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کو 7 نہیں 10 طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور 10 طرح سے پڑھنے کے باوجود معنی میں کوئی کمی کوئی خلل نہیں واقع ہوگی، اور ہر صورت میں اس کا معنی و مفہوم صحیح ہوگا۔ اس طرح سے پڑھنے میں قرآن کے مفاہیم اور واضح ہوں گے، اور اس طرح سے ان کو چیلنج دیا گیا ہے۔ یہ فوائد ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے دیکھتے ہیں
کہ یہ جو قرأت سبع اور یا قرأت عشرہ یہ کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں وقف ہو گئے تھے، ایسے ہی قرآن کریم کے قاری حضرات بھی علم کے وہ مراکز جہاں سے چاہے قرآن کا علم ہو، چاہے حدیث کا علم ہو، چاہے فقہ کا علم ہو یا دیگر علوم ہو، وہ 5 مراکز تھے: مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور شام۔ یہ 5 مراکز ہیں جہاں سے علم نبوت کے سوتے پھوٹے تھے، علم نبوت کی کرنیں جہاں سے پھیلی تھیں۔ انہی مقامات پہ آئیے دیکھتے ہیں قرأت کا مسئلہ بھی ہے۔ پہلے قراء سبع کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نام ہے نافع ابن عبد الرحمن مدنی کا، یہ 169 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اور ان کے مشہور شاگرد قالون اور ورش ہیں۔ ورش اور قالون یہ افریقی ممالک یا اسی طرح سے جزائر وغیرہ میں ان کی قرأت پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا نام آتا ہے عبداللہ ابن کثیر مکی کا، ان کا تعلق مکہ سے اور پہلے کا تعلق مدینہ سے تھا۔ ان کی 120 ہجری میں وفات ہوتی ہے۔ ان کے شاگردوں میں قنبل اور بزی نام کے راوی ہیں۔ تیسرا نام آتا ہے ابو عمرو ابن العلا البصری، 154 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے شاگردوں میں دوری اور حفص مشہور قراء ہیں۔ عبداللہ بن عامر الشامی یہ چوتھے قاری ہیں، 118 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے شاگردوں میں ابن ذکوان ابن عمار ہیں۔ پانچواں نام آتا ہے عاصم ابن ابی النجود، جن کی وفات 127 ہجری میں، اور ان کے شاگردوں میں شعبہ بن عیاش اور حفص ابن سلیمان ہیں۔ یاد رہے کہ ہم ہندوستانی یا اس جیسے علاقوں میں ہیں، ان علاقوں ان ممالک میں عام طور پہ انہی کی قرأت پڑھی جاتی ہے اور زیادہ انہی کی پڑھی جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں حفص عن عاصم۔ حفص عاصم بن ابی النجود کے شاگرد ہیں۔ ان کے 2 شاگرد عاصم کے شعبہ ابن عیاش اور حفص بن سلیمان ہیں، یہ 5ویں امام۔ چھٹا قاری حمزہ ابن حبیب الزیات ہیں، 156 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے 2 شاگرد خلف ابن ہشام اور خلاد ہیں۔ 7ویں علی ابن حمزہ الکسائی ہیں، اور ان کے 2 مشہور شاگرد الدوری اور لیث ابن خالد ہیں۔ یہ 7 قراء ہیں۔ ان 7 قراء کی خصوصیت دیکھیں، یہ ان 5 مشہور علم کے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا مدینہ سے ہیں، دوسرے مکہ سے ہیں، تیسرے بصرہ سے، چوتھے شام سے، 5ویں کوفہ سے، اور اسی طرح سے یہ دونوں بھی کوفہ اور بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس کتاب کو اور اس اللہ رب العزت کے قرآن کو جو مختلف انداز میں یہ پڑھتے تھے، یہ ان 5 شہروں سے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 صدی ہجری کے ہیں۔ تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ اس میں ابو عمرو ابن علا اور عبداللہ ابن عامر کو چھوڑ کر کے یہ سب کے سب غلام تھے، اور اللہ رب العزت علم کی دولت سے کس کو مالا مال کر دے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ 5 کے 5 7 میں سے یہ سب غلام ہیں۔ چوتھی خوبی یہ تھی یہ سب کے سب عمر دراز تھے، ایک لمبا زمانہ ان کو اللہ نے عطا کیا تھا قرآن کو پھیلانے کے لیے۔ اور 5ویں خصوصیت ان کی یہ تھی کہ علم، ورع، تقوی، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اسی طرح سے ابو جعفر ابن قعقاع، یعقوب بن اسحاق اور خلف ابن ہشام، یہ تینوں ملا لیں تو اس طرح سے یہ قرأت عشرہ ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ تقوی طہارت کی خوبیاں تھیں۔ ناظرین کرام، یہیں پر وقت ختم ہوتا ہے، اب ہمیں اجازت دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعاون کیا ہے۔ اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔